أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكما عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہاں سے پڑھا تھا کل کا سبق یاد ہے کسی کو؟ کل کا سبق کہاں سے پڑھا تھا؟ اختلاف ہونا ہے آپ میں. 16 نمبر سے پڑھا تھا. کیوں جی؟ ہاں جی چلے گیس تو کریں نا. 11 نمبر آیت سے، آیت نمبر 11 سے. اس کا مطلب یہ ہے آپ یہاں تک ہی محدود ہیں میری طرح، گھر میں جا کے نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے. دیکھیں میں بول رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، بولتے ہوئے میں سوچ نہیں رہا. اب جو میں نے پڑھا ہے، جو تیاری کی ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے یہاں پہ بیان کر دینا ہے. اگر سوچ بھی رہا ہوں تو بہت کم وہ میرا ذہن تحریک کرے گا، کیونکہ میرا ایک جسم کا اعضاء کام کر رہا ہے. یہ زبان بول رہی ہے تو دماغ اس طرح سے نہیں سوچے گا جس طرح میں خاموش ہوں گا یا میں تنہا ہوں گا تو میرا دماغ سوچے گا. آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فکر کریں گے، آپ غور کریں گے. آپ سن رہے ہیں تو سنتے ہوئے آپ کا دماغ، آپ کے کان میری باتوں کی طرف ہوں گے. آپ اس حالت میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب یہ قرآن آپ اکیلے پڑھیں گے، یہی آیتیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور آپ ہوں گے، آپ کی آواز ہوگی، خاموشی ہوگی، خلوت ہوگی، تو اس سے چیزیں زیادہ سمجھ آئیں گی، چیزیں زیادہ واضح ہوں گی. اللہ کی ذات توفیق نصیب فرمائے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو
تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے۔ خبردار اگر ہو، یقیناً یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جس طرح دوسرے لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کے آئے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار اگر ہو، بے وقوف یہی ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی کے اندر ان کی رسی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کے اندر بہکتے اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب یہ جو آیت آخری ہے کل کے سبق کی، آیت نمبر 16، اور پچھلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 4۔ اس کی پہلی لائن پہ آیت نمبر 5 ہے۔ دونوں کی ابتدا لفظ اولئک سے ہوتی ہے۔ یہاں ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہاں پہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دیا ان متقین اور پرہیزگاروں کو کہ جن کی 6 صفات کا بھی ذکر فرمایا۔ ان کی 6 صفات کون سی تھیں؟ پہلی، غیب پہ ایمان لانا، نماز ادا کرنا، رزق میں سے خرچ کرنا، قرآن کریم اور پہلی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنا، اور آخری آخرت پہ یقین رکھنا۔ آخرت نہیں بھولنی چاہیے، آخرت یاد رہے تو قبلہ درست رہتا ہے۔ ان 6 صفات کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے جیسے یہ صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے آگے منافقین کی خامیاں بیان کی ہیں کہ کس وجہ سے، کن برائیوں کی وجہ سے، کن خامیوں کی وجہ سے، کن نادانیوں کی وجہ سے، کن گناہوں کی وجہ سے انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کیا۔ پہلی ان کی خامی کیا تھی؟ برائی ان کی یہ تھی، آیت نمبر 8 سے دیکھیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ تو ادھر صفت کون سی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہی ہے نا۔ تو جب منافقین سے کہا گیا کہ ایمان لائیں تو انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخری کون سی تھی؟ آخرت پہ یقین، صفت۔ تو منافقین نے دونوں باتوں کا اقرار کیا کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی، وما ہم بمومنین، لیکن ایمان رکھتے نہیں تھے۔ اقرار تھا، دل کی تصدیق اور تائید نہیں تھی۔ یہ ان کا پہلا جرم تھا کہ ان کی زبان کا اقرار تھا لیکن دل کی تصدیق نہیں تھی۔ ایمان باللہ کی اور آخرت پہ ایمان کا اقرار تھا، یقین نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ
مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں، انہیں اس بات کا علم اور شعور نہیں ہے۔ تیسری برائی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، مرض تھا، بیماری حسد کی، بغض کی، عناد کی، اسلام دشمنی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، نفرت اور حقارت کی، یہ بیماری تھی۔ اللہ نے ان کی اس بیماری کے اندر اضافہ کر دیا، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس حق کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ چوتھی ان کی برائی یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اوپر فساد نہیں کرو، تو کہتے ہم فساد نہیں کر رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، اور کون اصلاح کے نام پہ فساد کرنے والا ہے۔ تو یہ اصلاح کا نام لے کے در حقیقت فساد کرنے والے تھے۔ اور پانچویں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ، تو کہتے آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ صحابہ کے ایمان کو وہ بے وقوفی سمجھتے تھے، اس کی وضاحت کل ہو گئی تھی۔ اور آخری ان کی برائی یہ تھی کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں سے، شیطانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب 6 صفات اہل ایمان کی ہو گئیں، اور 6 صفات خرابیاں، برائیاں، گناہ منافقین کی ہو گئی۔ تو اس کو پڑھنے کا، دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان صفات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کریں، اور یہ جو خرابیاں منافقین کی اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اس سے ہم بچیں۔ یہ مقصد ہے اس کو پڑھنے کا۔ اس کا پریکٹیکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتا دیے، ایک راستہ اختیار کرنے کے قابل ہے اور ایک راستے کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ وہ جتنی برائیاں ان کی بیان کرنی ہیں، ان کی گئی ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اللہ کی ذات توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ آج کے سبق میں مثلہم، ان کی مثال منافقین کی، کمثلی، اس شخص کی طرح ہے، الذی، جو، جس نے استوقدا، جلائی، نارن، آگ۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما، جو کچھ، حولہ، اس آگ کے گرد تھا، جب اس آگ کی روشنی نے اپنے قریب ارد گرد کی ہر چیز کو روشن کر دیا، ذہب، تو لے گیا اللہ، اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگے ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ تم آگ کے کنارے کھڑے ہو، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کے کنارے سے لوگوں کو پیچھے کھینچتے ہیں، بچاتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص آگ جلائے اور وہ آگ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو روشن کر دے، تو اب جو پروانے ہیں، پتنگے ہیں، وہ اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پروانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ میں نے جلائی روشنی کے لیے، تو کچھ لوگ اس کے اندر گرنے لگے، پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح،
اور میرا حال یہ ہے کہ میں انہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، انہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہ جاؤ میری طرف آؤ، لیکن لوگ زور سے اس کے اندر گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے کہ ہم جہنم سے بچیں۔ ساری زندگی اس کوشش کے اندر گزاری، قرآن کے ہوتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، احادیث کے ہوتے ہوئے، ہم پھر بھی جہنم کا ایندھن بنے تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی اور اپنی بدبختی ہے۔ تو یہاں پہ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو باطل سے الگ کیا، سچ کو جھوٹ سے الگ کیا، صحیح کو غلط سے الگ کیا، اسلام کو کفر سے الگ کیا، ہدایت کو گمراہی سے الگ کیا، اور اس طرح چھانٹا کہ ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس کے باوجود کہ ہر چیز واضح ہو گئی، منافقین نے اس راستے کو جو اسلام کا راستہ تھا اسے اختیار کرنے کی بجائے نفاق کا اور منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز واضح کر دی گئی تھی، حق واضح تھا، سچ واضح تھا، ہدایت واضح تھی، واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے خسارے کا سودا کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ ان کا نور لے گیا۔ تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم کی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم نے وہاں پڑھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو اللہ مہر اگر کسی کے دل پہ لگاتا ہے گمراہی کی تو اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ جس کا رخ ہدایت کی طرف ہوتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر ہدایت پہ چلنے کی تمنا ہوتی ہے، نہ اللہ اس کو نور سے، روشنی سے، ہدایت سے محروم کرتا ہے، نہ اللہ اس کے دل کے اوپر مہر ہی لگاتا ہے۔ تو مہر جب اللہ لگاتا ہے تو اس کے پیچھے برائیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اپنے گناہ اور لغزشیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ ان کا نور لے گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے اندر حق واضح ہونے کے باوجود، روشن ہونے کے باوجود طلب ہی نہیں تھی، مانتے تھے لیکن اپنی بے عملی کی وجہ سے، اپنی بد عملی کی وجہ سے وہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا اور ہدایت کی روشنی سے محروم کر دیا۔ صمٌ بہرے ہیں، بکمٌ گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹ سکتے ہدایت کی طرف۔ وہ حق سننے سے بہرے ہیں، وہ حق بولنے سے گونگے ہیں، وہ حق دیکھنے سے اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ او یا کصیب، بارش کی مانند مثال ہے ان کی، من السماء جو آسمانوں سے نازل ہو، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورعد گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی اس بارش کی طرح ہے کہ جس کے اندر اندھیرا ہے، گرج ہے اور چمک ہے، برق چمک ہے، بجلی ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج اور کڑک کے ڈر سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جس کے اندر اندھیرا ہے، گرج اور چمک ہے، تو وہ موت سے بچنے کے لیے گرج اور چمک کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا گھیرا تنگ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے مراد اسلام کی روشنی ہے۔ جس طرح بارش ساری زمین کو سیراب کرتی ہے، تو یہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش وحی الہی ہے،
اسلامی تعلیم ہے، قرآن ہے۔ اور ظلمات رعد برق، ظلمات اندھیرا، رعد گرج اور برق چمک، اس سے مراد جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کے راستے پہ چلتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ استعارہ ہے، بارش اسلام کا استعارہ ہے، اسلام کے پھیلاؤ کا، اور اس کے اندر جو اندھیرا ہے، گرج اور چمک ہے، اس سے مراد وہ مصائب ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ امتحان ہیں، وہ آزمائشیں ہیں کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام کے راستے پہ چلتے ہیں یا اسلام کی تعلیمات پہ چلتے ہیں تو اس راستے پہ جو مصائب آتے ہیں۔ اب ہم تو وراثتی مسلمان ہیں، ماں باپ سے اللہ کی توفیق سے ہمیں دین ملا ہے، اور ہمیں شاید بہتر طریقے سے یہ سمجھ نہیں آ سکے ان حالات کے اندر اسلام قبول کرنا اور پھر مصائب اور مشکلات سے، کٹھن راستوں سے گزرنا، یہ ظلمات و رعد و برق کا استعارہ ہے۔ اب یہاں پہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے، کڑک کے ڈر سے وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ باہر ہو بندہ اور بڑی آندھی طوفان ہو، سخت بارش ہو، تو بجلی چمک رہی ہو، بادل گرج رہا ہو، تو ہم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دیں، یا کم سے کم بچے تو ایسے کرتے ہیں، ہاں جی، کان ڈانپ لیتے ہیں جب بجلی تیز چمک۔ تو کانوں کے اندر انگلیاں دینے سے اگر اس بجلی کا عذاب آنا ہے تو کیا کانوں کے اندر انگلیاں دینے سے بچ سکتا ہے کوئی؟ اپنی طرف سے تو ہم دفاع ہی کرتے ہیں نا، اس گرج سے ہم بچ جائیں گے، اس چمک سے، اس آواز سے، لیکن کانوں کے اندر انگلیاں دینے سے کوئی بندہ بجلی کی چمک سے، گرج سے، یا اگر کسی کے اوپر بجلی نے برسنا ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے؟ تو یہ تو اپنی ایک توجیہ ہے نا، اور اللہ رب العزت نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا ہے۔ اور واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا گھیرا تنگ کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح صرف کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے تم نہ موت سے بچ سکتے ہو، نہ بجلی سے کی چمک اور گرے سے بچ سکتے ہو، اس طرح کافر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ ان کا گھیرا تنگ کرے گا۔ وہ جس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس دھوکے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یکاد قریب ہے البرق، بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھیں، تو قریب ہے کہ وہ بجلی کی جو چمک ہے وہ ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما، جب کبھی اضاء، روشنی دیتی ہے، لہم، ان کو، مشوا، چلتے ہیں، فیہ، اس میں، جب وہ بجلی کی چمک روشنی دیتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا کرتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بجلی کی چمک روشنی دیتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لذہب، لے جاتا، بسمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قریب ہے کہ وہ بجلی کی جو چمک ہے ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، اور جب وہ بجلی کی چمک روشنی دیتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ اس میں رک جاتے ہیں۔ یہ مشو اور اظلم، قاموا، مشو چلنا، قاموا کھڑے رہنا، یہ بھی استعارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ یہ ایک روش ہے منافقین کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وقت صحیح ہے، دین ہمارے مطابق ہے، تعلیم اس دین کی ہمارے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر اندھیرے سے مراد مشکلات ہیں،
اگر اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مصائب دیکھنا پڑے، امتحانوں سے گزرنا پڑے، تو پھر وہ ٹھہر جاتے ہیں، پھر ان کا دین وہیں تک محدود ہو جاتا ہے۔ جب آسان دین ہے، اپنے نفس کے مطابق ہے، اپنی ذات کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے، تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن جب دین طبیعت کے مطابق نہیں ہے، مزاج کے مطابق نہیں ہے، آزمائشوں، تکلیفوں، مصائب، امتحانوں سے گزرنا ہے، تو پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعت اور بصارت بھی لے جاتا۔ اس کو آپ جوڑیں جو ہم نے پڑھا پہلی آیت کے اندر، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، وہ بھی منافقین کی مثال تھی نا، کہ اللہ ان کی جو روشنی تھی وہ لے گیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں پہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے جاتا، لے کے نہیں گیا، چاہتا تو لے جاتا۔ وہ مثال بھی منافقین کی ہے، یہ مثال بھی منافقین کی ہے، لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلی قسم جو تھی وہ اعتقادی منافقین کی تھی، کہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیا، سمجھتے ہوئے حق کا انکار کر دیا، تو اللہ نے جب ان کے اندر طلب ہی نہیں تھی تو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اب یہ جو دوسری کیفیت ہے، یہ عملی منافق آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پہ طبیعت کو بات لگی، دین طبیعت کو لگا، مزاج کے مطابق بات ہوئی تو مان لی، اگر مزاج کے مطابق بات نہیں ہے، امتحان کی، کڑے وقت کی، مشکلات کی، مصائب کی، امتحانوں کی، آزمائشوں کی بات ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی سماعت بھی باقی رکھی، ان کی بصارت بھی باقی رکھی، کوئی جتنا دین پہ چلنا چاہتا ہے اتنا تو چلے۔ اب اللہ کوئی اگر 50% دین پہ چلنا چاہتا ہے، 50% وہ نہیں چلتا، تو کیا اس کو یکسر محروم کر دے گا؟ تو جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر اتنی طلب باقی رہنے دیتا ہے، اللہ اس کو سلب نہیں کرتا۔ لیکن جب کسی کے اندر طلب ہوتی نہیں ہے، حق کو دیکھ کے وہ اعلانیہ انکار کرتا ہے اپنے بغض، عناد اور دشمنی کی وجہ سے، تو پھر اللہ بھی اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔